زمزم کا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 40,000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ روایات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ میں لے گئے۔ اس طور پر مکہ مکرمہ مکمل طور پر صحرا تھا اور یہاں کوئی بھی شہر آباد نہ تھا اور نہ ہی یہاں کوئی پانی دستیاب تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو کھجوریں دی اور کچھ پانی دیا اور صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ کر خود واپس لوٹ گئے، لیکن چند ہی دنوں میں ان کا کھانا پانی دونوں ہی ختم ہو گیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ بہت چھوٹے تھے، پیاس برداشت نہ کر سکے اور پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ ان کی والدہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعائیں بھی کرنے لگی۔ پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگائے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ کو کوہ مروہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام دکھے۔ بی بی حاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تو وہ پیاس کی شدت سے زمین کو مار رہے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی حاجرہ سے ان کی شناخت پوچھی تو انہوں نے اپنی شناخت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے کی ماں کے طور پر کروائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو یہاں کس کے بھروسے پر اکیلا چھوڑ دیا؟ تو حاجرہ نے جواب دیا کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں اس صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا۔ بی بی حاجرہ نے دیکھا کہ اس جگہ سے پانی نکل رہا ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پاؤں مار رہے تھے۔ انہوں نے اس پانی کو جمع کیا اور اپنے بیٹے کو پلایا۔ بی بی حاجرہ کو پھر یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے۔ اس کے خوف سے انہوں نے اس کے ارد گرد ریت اور پتھر لگا دیے۔ روایات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت بی بی حاجرہ اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام صحرا میں پیاسے تھے تو اس پانی زمزم نے ان کی جان بچائی۔ صحیح بخاری کے مطابق پانی ختم ہونے کے خوف سے بی بی حاجرہ نے کئی بار زمزم، جو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بہاؤ کو روکنا، اس کی صدا بلند کی۔ اسی کے مناسبت سے اس چشمے کو آج بھی زمزم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد زمزم کے اس چشمے کو دیکھ کر قبیلے جرہم کے لوگوں کا ایک گروہ وہاں آباد ہو گیا۔ یہ کنواں اپنے ارد گرد کے صحرا میں سفر کرنے والے قافلوں کے لیے یہ آرام گاہ بن گیا۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے واپس آئے، جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس گھر کو پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس کنویں کے وجود میں آنے کے بعد مکہ کا بنجر صحرا آہستہ آہستہ تجارتی شہر بن گیا۔ آب زمزم کا یہ کنواں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اور مذہب اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے ارد گرد واقع ہے۔ کنویں سے نکلتے ہوئے پانی کو دنیا بھر کے مسلمان مقدس سمجھتے ہیں اور ان کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ پانی آب شفا، یعنی اس کے پانی میں شفا ہے۔ حج اور عمرے پر آنے والے تقریباً تمام مسلمان ہی اس کنویں سے پانی لے کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ آپ کو شاید کوئی ایسا شخص ملے جو حج یا عمرے کی ادائیگی کے بعد اپنے ساتھ آب زمزم لے کر نہ آئے۔ آب زمزم اور حج کے درمیان تاریخی تعلق بہت گہرا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ حج اسلام کا 5واں اور آخری ستون ہے۔ یہ رسومات حضرت حاجرہ اور آب زمزم کی کہانی سے جڑی ہوئی ہے۔
کیونکہ وہ ان کے تجربے سے نقل کرتی ہے۔ اگرچہ حج کی ادائیگی کے لیے زمزم کا پانی پینا واجب نہیں ہے، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی سنت سمجھا جاتا ہے۔ حجاج خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کے بعد صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگانے سے پہلے یہ پانی ضرور پیتے ہیں۔